بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ اسٹاک ایکسچینج حملے میں پڑوسی ملک ملوث ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ ابھی وبا ختم ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچی، کورونا کے جلد ختم ہونے کے امکانات کم ہیں، عالمی ادارہ صحت۔ بل گیٹس کی بیٹی کا کہنا ہے کہ میں اپنے وسائل سے دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب بدلنے کے تمام بھارت کے ناقابل قبول حربے روکنا ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ بھارت کی نیپال میں پھر مداخلت، وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹانے کی کوششیں۔ سابق فرانسیسی وزیر اعظم کو اہلیہ کو جعلی ملازمت دینے کے الزام میں 5 سال قید۔ ناسا نے خلا کی خوشبو والا پرفیوم تیار کر لیا۔ بھارت میں 4000 جعلی پائلٹس ہونے کا انکشاف۔ بھارت نے ٹک ٹاک سمیت 60 چینی ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی۔ مزاحمت کی علامت سمجھنے والے سید علی شاہ گیلانی نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ امرود کے لاجواب فائدے، جینا سکھانے والی ایک بہادر لڑکی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے ہیرو سب انسپکٹر افتخار خدایار اور حسن علی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جبکہ حسن علی کی بہن بھی ان کی شہادت کا سن کر انتقال کر گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حملہ ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے ہمیں عدم استحکام کا شکار کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ ہم ان کی طرف سے 4 منصوبے ایسے ہی ناکام بنا چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی مکمل لاک ڈاؤن کا کہا گیا تھا، لیکن ہم نے زیادہ سخت لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ ہمارے جیسے لوگوں اور سرکاری تنخواہیں لینے والوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دہاڑی داروں کو فرق پڑتا ہے۔ 12,000 روپے جو دیے وہ تو خرچ ہو گئے ہوں گے۔ ہم لوگوں کو مزید مدد کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی شوگر ملیں کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اپوزیشن کی باتوں کا میں مائنڈ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے ان کا پتہ ہے ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ لبرل ہے اور پی ٹی آئی مذہبی جماعتوں کے قریب ہے۔ یہ لبرل کرپٹ ہیں۔ ان سیاسی جماعتوں نے مغرب میں جا کر ایک ہی بات کہی کہ مجھے بچا لو ورنہ دینی لوگ پاکستان پر قبضہ کر لیں گے۔ کبھی نہیں کہا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حکومت نہیں جانے والی۔ کرسی صرف اللہ دیتا ہے، کبھی آپ کو کرسی چھوڑتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن مجھے -1 کی کوشش کر رہی ہے، -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی انہیں کوئی نہیں چھوڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جمہوریت پسند نہیں، انہوں نے جمہوریت کو بدنام کیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا؟ سپریم کورٹ نے انہیں کرپٹ قرار دے دیا۔ میں ان کو کبھی بھی NRO نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجھے پہلی تقریر نہ کرنے دی، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا کوئی دین ایمان نہیں، یہ کبھی جہادیوں سے پیسے لیتے ہیں تو کبھی لبرل بنتے ہیں۔ ان کا شور اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں ثبوت مل رہے ہیں۔ 6 سے 7 لوگ NRO لینا چاہ رہے ہیں، میں ان کو کبھی بھی NRO نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف کی حکومت اتنی بری نہیں تھی، لیکن انہوں نے NRO دے کر برا کیا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی کورونا کی وبا کے جلد ختم ہونے کے امکانات کم ہیں۔ 6 مہینے پہلے چائنا نے عالمی ادارہ صحت کو کورونا کے بارے میں خبردار کیا تھا اور اب تک اس وبا سے 10 لاکھ افراد متاثر جبکہ 5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے اب بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور کورونا ابھی تک پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی روان دوا ہو جائے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ وبا ختم ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچی۔ اگرچہ عالمی سطح پر بہت سے ممالک نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے، مگر وبا حقیقت میں زیادہ پھیل رہی ہے۔
عالمی ادارہ صحت کا مزید کہنا تھا کہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے محفوظ اور پر اثر ویکسین تلاش کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ امریکی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس کی بیٹی جینیفر کا کہنا تھا کہ تمام سہولتوں سے آراستہ ارب پتی گھرانے میں پیدا ہوئی، میں اپنے وسائل سے دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ بل گیٹس کے 3 بچوں میں سے جینیفر سب سے بڑی بیٹی ہے اور امریکی ریاست نیو یارک میں میڈیکل کی طالبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ والد اور والدہ نے ہمیشہ سے بہترین تربیت فراہم کی، کھانے کی میز پر وہ مجھ سے بڑے اور سنجیدہ موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں۔ 24 سالہ جینیفر کو بڑی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ان کے بعد 21 سالہ روری نامی بھائی ہے اور پھر سب سے چھوٹی بہن 17 سالہ فیوبی ہے۔ بل گیٹس کے تمام بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے مقبوضہ وادی پر غیر قانونی قبضہ جمانے کی بھارتی کوشش اور اب 25,000 ہندوستانی شہریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجراء سمیت مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب بدلنے کے تمام بھارتی حربے سراسر غیر قانونی اور چوتھے جنیوا کنونشن سمیت بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس معاملے پر اقوام متحدہ سے رابطہ کیا ہے اور میں دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی بات چیت کر رہا ہوں۔ اس ناقابل قبول سمت میں بھارت کی پیش قدمی روکنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے مقبوضہ وادی کے قانونی اور بین الاقوامی طور پر ضمانت شدہ حقوق پر مزید زد پڑتی ہے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم نے کھٹمنڈو میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کا نیا نقشہ جاری کرنے پر انہیں ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہٹانے کے منصوبے پر عمل پارلیمان کے ذریعے کروایا جائے گا۔ دوستو، نیپال کے نئے نقشے میں لیپو لیخ کالا پانی کو نیپالی سرزمین کے حصے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ بھارت نے روایتی طور پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس کے علاقے ہیں اور نیپال کے نئے دعوے نے دونوں ممالک کے تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ فرانس کے سابق وزیر اعظم کو اپنی بیوی کو جعلی ملازمت کرنے کے معاملے میں قصوروار ثابت ہونے پر 5 سال کی قید سزا سنائی گئی ہے۔ 2017 کے صدارتی انتخابات میں جعلی ملازمت کے واقعے نے فرانس کے سیاسی ایوانوں میں بڑے پیمانے پر ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اسی کیس میں ان کی اہلیہ کو جو اس معاملے میں مجرم قرار دی گئی ہے کو 3 سال قید اور 4.25 لاکھ یورو جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ زمین پر رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ ہی اس بات پر تجسس ہوتا ہے کہ خلا کیسی ہے، وہاں کی خوشبو کیسی ہے، اور وہ خلا باز کے تجربے کو خود بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ حال ہی میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے لوگوں کے تجسس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا پرفیوم تیار کر لیا ہے جس کی خوشبو خلا جیسی ہے۔ یہ پرفیوم خلا بازوں کی مدد سے بنایا گیا ہے جو کہ جلد ہی عوام کو بھی میسر ہوگا اور وہ یہ جان سکیں گے کہ خلا کی فضا اور ماحول میں کیسی خوشبو آتی ہے۔ ایک خلا باز وٹسن نے بتایا کہ خلا میں ایسی خوشبو آتی ہے جیسے گولی چلنے کے فوراً بعد آتی ہے، اور یہ خوشبو کسی جلی ہوئی چیز کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ بھارت میں 2 پائلٹوں کی گرفتاری کے بعد شہری ہوابازی کے ادارے کے حکام نے انکشاف کیا ہے کہ 4000 پائلٹوں کے جعلی لائسنس ہو سکتے ہیں۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق ایک معطل لیڈی پائلٹ پر مندر کور کو جعلی مارک شیٹ دکھانے پر گرفتار کیا گیا۔ اسی الزام کے تحت ایک اور پائلٹ کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ کیپٹن جے کے ورما کو لائسنس لینے کے لیے جعلی مارک شیٹ پیش کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ بھارتی شہری ہوابازی کے ادارے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق مزید 2 پائلٹ میناکشی سہگل اور سوران سنگھ کے لائسنس مشکوک ہیں۔ بھارتی شہری ہوابازی کے حکام کا کہنا ہے کہ بھارت میں 4000 پائلٹوں کے لائسنس مشکوک ہیں۔ بھارت نے حالیہ کشیدگی کے باعث ٹک ٹاک سمیت 60 چینی ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملکی خود مختاری، سلامتی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 60 چینی سمارٹ فونز ایپلیکیشن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان ایپلیکیشنز میں معروف ویڈیو پلیٹ فارم ٹک ٹاک، سماجی رابطے کے لیے مشہور وی چیٹ اور یوسی براؤزر بھی شامل ہیں۔
مقبوضہ وادی میں مزاحمت کی علامت سمجھنے جانے والے سید علی شاہ گیلانی نے اچانک اپنی پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ حالانکہ وہ پارٹی کے تاحیات چیئرمین تھے، لیکن پیر کو انہوں نے اپنے عہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے پارٹی کے صدر کے طور پر اپنا جانشین راولپنڈی میں مقیم عبداللہ گیلانی کو بنایا ہے۔ انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم دورانیے کے ایک آڈیو کلپ میں اپنے استعفے کا اعلان کیا اور پھر 2 صفحات پر مبنی ایک خط کے ذریعے پارٹی کے دھڑے میں شامل تمام اکائیوں کی تفصیلات پیش کی۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ ہماری تحریک بہت ہی قیمتی ہے، اس میں مخلص کارکنوں کی بے لوث خدمت، عوام کا جذبہ احسار و قربانی شامل ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ ہم قوم کے اس بیش بہا سرمایے کی امانت داری کے دائی ہیں اور اس امانت سے وفاداری ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے، اور خدا نخواستہ اسے دغا بازی اور اس کی ناقدری ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خواری اور رسوائی کا باعث ہے۔ دوستو، اس سے قبل جب 2003 میں بے ضابطگیوں کا معاملہ سامنے آیا تھا اور سید علی گیلانی کو تاحیات چیئرمین بنایا گیا تھا تو میر واعظ عمر فاروق کی قیادت میں ایک دھڑا علیحدہ ہو گیا تھا۔ سید علی گیلانی نے اپنے خط میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سید علی گیلانی کے استعفے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے، تاہم اسے لوگوں نے ایک بڑے باب کا اختتام بھی کہا ہے۔ امرود گرم میدانی علاقوں میں پایا جانے والا ایک ایسا پھل ہے جو لذت کے اعتبار سے شاید اتنا خاص نہ ہو، لیکن خصوصیات کے لحاظ سے نہایت ہی اعلیٰ اور مفید ہے۔ یہ پھل پیٹ کے امراض کے لیے نہایت ہی سود مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امرود اگر کچا کھایا جائے تو مفید ہوتا ہے۔ امرود کی ایک خاص قسم کا گودا ہلکے گلابی رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں قائم نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیسن میں 14 تازہ پھلوں پر اس حوالے سے کی گئی ریسرچ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ امرود میں اینٹی آکسیڈنٹ کی خوبیاں دوسرے تمام پھلوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ وہ غذائیت بخش اجزاء ہیں جو خلیات کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ خلیات کے تباہ ہونے پر جلد بڑھاپے کے اثرات کا شکار ہو جاتی ہے، جلد پر جھریاں اور شکنیں نمودار ہونے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے سرطانی خلیات بھی بنتے ہیں جو نہایت ہی تباہ کن اور مضر اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ ان فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتے ہیں جو ان نقصانات اور خرابیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ امرود کو غریبوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر پھلوں مثلا انار، کیلا، آم، سیب، الوچہ اور انگور کے مقابلے میں امرود کہیں زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھل ہے۔ 100 گرام امرود میں 500 ملی گرام اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ اتنی ہی مقدار میں الوچہ میں 330 ملی گرام، سیب اور انار میں 135 ملی گرام اور کیلے میں صرف 30 ملی گرام اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ گرم ملکوں کا سیب کہلانے والے اس پھل میں حیران کن طور پر وٹامن سی کی مقدار بھی دیگر پھلوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ 100 گرام امرود میں وٹامن سی کی مقدار 212 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ وٹامن سی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور پھل کینو یا مالٹا میں فی 100 گرام وٹامن سی کی مقدار 40 ملی گرام ہوتی ہے۔ امرود میں وہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو بیماریوں سے بچانے والے نظام کو طاقتور بناتا ہے اور کینسر و امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم اگر امرود زیادہ پک جائے تو اس میں وٹامن سی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ امرود کے بیج سے تیل بھی نکالا جاتا ہے جس میں آیوڈین ہوتا ہے اور یہ طبی نقطۂ نظر سے بہت مفید ہوتا ہے۔ 22 سالہ مارسر فلپائنی دارالحکومت میں واقع ایک ہوٹل میں کھڑی ایک پنیر کیک سجانے کی تیاری کر رہی ہے۔ پیسٹری پروڈکٹ سے وابستہ کسی بھی شیف کے لیے یہ معمولی کام ہوگا، مگر مارسل کوئی معمولی شیف نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ مارسل کی مینیجر کہتی ہے کہ اسے کوئی اضافی رعایت نہیں ملتی اور وہ دوسرے شیف جتنا ہی کام کرتی ہے۔ مارسل کے ساتھ یہ سب بہت عرصہ پہلے پیش آیا جب اس پر اور اس کے انکل پر ستمبر 2000 میں 5 آدمی جو مارسل کے اہل خانہ سے اراضی ہتھیانا چاہتے تھے، انہوں نے ان کے انکل کو بری طرح زخمی کر دیا اور پھر 11 سالہ مارسل پر ٹوٹ پڑے۔ معجزانہ طور پر وہ زندہ رہی، بے مشکل ہاسپٹل پہنچی، لیکن ڈاکٹرز اس کے ہاتھ نہ بچا سکے۔ اس کے انکل بھی بچ گئے۔ پھر انہوں نے دونوں حملہ آوروں کے خلاف گواہی دی جو اب عمر قید جھیل رہے ہیں۔
مارسل کا کہنا ہے کہ میں مکمل طور پر اپنی والدہ پر انحصار کرنے لگی تھی۔ میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ ہم جماعت ساتھی اسے معذوری کے سبب ستاتے اور میں رونے لگتی۔ میں نے اپنی معذوری کے ساتھ جینا سیکھا۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے میں معمول کی زندگی حاصل کرنے کے لیے مزید پرعزم ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے۔ آخرکار مارسل نے گریجویٹ کیا اور ہوٹل اور مینجمنٹ کے 2 سالہ کورس میں داخلہ لے لیا۔ مارسل کا ساتھی شیف مارسل کی مہارت کے متعلق کہتا ہے کہ اسے صرف تب مدد درکار ہوتی ہے جب اس نے کوئی گرم کیتلی چولہے سے اتارنا ہو یا بوتل کا ڈھکن کھولنا درکار ہو۔ دوستو، مختصر یہ کہ وہ کہتی ہے کہ آخری حد تک جانا مشکل ہے مگر میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرا یقین ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اگر آپ خواب دیکھیں، سخت محنت کریں اور دعا کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔